رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور خاص کر بزرگوں کا مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے خوشیوں بھرے لمحات۔ سبحان اللہ۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ خوشیوں بھرے لمحات، خوشیوں بھرے لمحات، خوشیوں بھرے لمحات۔ پروگرام کرتے کرتے مختلف شہروں سے ہوتے ہوتے الحمدللہ پاکستان کے ایک بڑے ہی پیارے خوبصورت شہر لاہور میں موجود ہے۔ جی ہاں، داتا کا لاہور ہے الحمدللہ۔ تو یوں فیضان داتا حاصل کرنے کے لیے اور برکتیں پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے اس پروگرام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ تو نگران شورا نے خاص کر ہماری توجہ دلائی کہ پنجاب کا سفر ہو تو دعوت اسلامی کی کمائی، امیر اہل سنت کی کمائی، 42 سال سے درس و بیان کرنے والے، تلاوت کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے اور دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والے، دین کا درد رکھنے والے عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ اس ہمارے مرکز الاولیاء لاہور میں بھی موجود ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے ذمہ داران نے کوشش کی تو کچھ چہرے، پر نور چہرے، سفید سفید داڑھیوں والے چہرے الحمدللہ یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، انشاءاللہ شامل رہیں گے، برکتیں پائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک ایک ایسا عمل علماء فرماتے ہیں کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ اگر کوئی اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتا ہے تو اللہ کے آخری نبی پر پہلے درود پڑھے، آخر میں درود پڑھے، اللہ کی رحمت سے جو بیچ میں مانگا جائے گا وہ سب بھی قبول ہو جائے گا۔ تو درود پاک کی عادت بنانا یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ تو خاموش رہنے کے بجائے، فضول باتوں، فضول کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے بجائے ذکر و درود پڑھتے رہے۔ بلکہ میں کہوں گا ہمارے رکن شورا حاجی منصور بھائی کو کہ امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اچھا، ہمارے یہاں یفور بھائی، ہمارے یہاں تو ایک بڑا مسئلہ ہے سندھ میں، جی، پان کھاتے ہیں، جی، گٹکے کھاتے ہیں۔ جی، تو یہ پان کا بیڑا جب لگا ہوتا ہے، چھالیاں ہوتی ہے، جی، تو اور کے پی کے جاتے ہیں تو وہ نسوار لگاتے ہیں۔ جی، تو اس وجہ سے بعض کہتے ہیں یار ہم درود پڑھنے میں رہ جاتے ہیں۔ جی۔ پنجاب میں کیا مسئلہ ہے؟ پنجاب میں تھوڑے سلو ہیں ہم۔ اچھا، سلو ہے؟ ہاں، تھوڑے سلو ہیں، توجہ ہٹ جاتی ہے، دوسرے کاموں کی طرف ہٹ جاتی ہے۔ تو جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے توجہ دلائی ہے نا اور ہمیں سمجھایا کہ
قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتائی کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو جب سمجھایا تو ان میں دیکھیں کتنے سارے عاشقان رسول ہیں. کون کون درود پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیا پنجاب، بات. یہ سارے پنجاب کے ہی ہیں نا جی، یہ پڑھتے ہیں. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اتنے سارے پڑھ رہے ہیں تو بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی پڑھا کرو. سبحان اللہ. انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بلکہ کسی نے تو کہا ہے نا کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ. یعنی ہم کو تو درود پاک کی اتنی کثرت کرنی ہے کہ قبر میں بھی آقا کی زیارت ہوگی تو درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب عاشقان رسول کا یہ قافلہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا قیامت کے دن، اور پھر ندا ہوگی قادریوں کو کہ کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا. تو غوث پاک کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی اور آقا کی کرم سے، آقا کی شفاعت سے جب یہ قافلہ جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ ماشاءاللہ. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. چلے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر ناشری بھی سنیں گے، اس کے بعد یہ سیگمنٹ آغاز کریں. صلو علی الحبیب. ہمارے ماشاءاللہ درمیان میں قاری صاحب موجود ہیں، اور قاری صاحب بھی اب ایجڈ ہو گئے، بزرگ ہو گئے. تو ہم تو پہلے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے اور عمر کتنی ہے اور کہاں سے تعلق ہے، کچھ یہ بھی بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو. میرا نام محمود احمد اتاری ہے. میں الحمدللہ 91 سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں. ماشاءاللہ. موجودہ حال میں شعبہ محبت بڑھاؤ گلبرگ ٹاؤن کی ذمہ داری بھی ہے. عمر شریف؟ عمر 50 ہے میری. الحمد 50 سال. 50 سال. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ مرحبا. اللہ پاک قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے. یافر بھائی ہمارے قاری صاحب کو رسالہ تحفے میں پیش کریں، ان کے شورا کے ہاتھوں سے. مرحبا محمود بھائی، بہت بہت شکریہ. خیر فرمائے. محمود اتاری الحمدللہ تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت یافر بھائی یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے ہم بڑا زبردست ثواب حاصل کر سکتے ہیں. جی تو اب ظاہر ہے زندگی کا جو سفر اینڈنگ پر ہے، تو اور بزرگوں کا مدنی چینل ہے، تو بزرگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں قرآن پڑھنے سننے کے حوالے سے؟ کیونکہ خوش اعلان قاری صاحب سے جب قرآن سنتے ہیں نا، جی تو اس کا بھی ایک الگ سرور ہے. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خیر و برکت کثیر ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، اس گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں، کیا بات. شیاطین چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. کیا بات. اور جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر بزرگ جو پڑھ سکتے ہیں صحیح تلفظ مخارج کے ساتھ قرآن پاک، جنہوں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا ہے، یا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے درست مخارج کے ساتھ قرآن سیکھا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کیونکہ اگر وہ کوئی نیکی کرتے ہیں نا حاجی صاحب، اگر وہ کوئی نیکی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو بڑی برکت ہے. یہ جو یافر بھائی نے گھر کے کشادگی ہونے کا اور تنگ ہونے کا، یافر بھائی یہ جو عبادت ہے نا، جی نوافل، روزے، تلاوت، ذکر و اذکار، ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو اگر ہم اندھیرے میں آسمان کی طرف نظر کریں تو ہمیں جگہ جگہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ہے نا. علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں عبادت ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، وہ گھر اہل آسمان پر ایسے روشن ہوتے ہیں جیسے اہل زمین پر ستارے. سبحان اللہ. یعنی جس طرح ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہیں، ہمارے گھروں میں عبادتیں ہوں، ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار ہو، ہمارے گھروں میں تلاوت ہو، تو اللہ کی رحمت سے ہمارے گھر بھی یوں روشن ہوں گے. تو برکتیں پانے کے لیے تو ظاہر. اچھا پھر اس میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول ان مردوں نے تو دیکھا ہی ہے کہ مسجد میں جناب ایک پڑھتا ہے تو سب سنتے ہیں. میں نے کچھ ایسی ترغیبات امیر علیہ سنت کی محسوس کی کہ اسلامی بہنوں میں بھی رواج ہے. اگر ہماری بزرگ اسلامی بہنیں توجہ کریں تو گھر میں کوئی ایسا حلقہ بنائیں. اور چونکہ آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ ہمارے گھر میں ناظرہ پڑھی ہوئی بچیاں ہیں جو درست قرآن پڑھ لیتی ہے. خود ہماری بڑی عمر کی اسلامی بہنیں بھی مدرسۃ المدینہ بالغات میں اپنا قرآن درست کر لیتی ہیں. تو اگر گھر میں کوئی ایسا سلسلہ بنایا جائے کہ خواتین بھی بچیوں کو سب کو جمع کر کے چلو بھائی آج یہ بچی جو ہے وہ میری نواسی جو ہے وہ قرآن سنائے، تو یوں گھر میں بھی، اور نانا دادا بھی چاہیں تو، جو نانے دادے ہیں وہ بھی چاہیں تو اپنے نواسوں سے سنیں، کبھی یوں حوصلہ افزائی بھی کریں.
اور یوں قرآن پڑھا جائے گا، حدیثیں سنائی جائیں گی، آقا کی جشن ولادت کی باتیں ہوں گی، غوث پاک کی 11ویں کی باتیں ہوں گی، غریب نواز کی 6ٹی کی بات ہوگی، داتا حضور کے عرس کے پر برکتیں حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگ اسلامی بہنوں سے آپ نے کہا، بزرگ اسلامی بہن اپنی زیر نگرانی، کیا بات، اگر اپنے گھر میں گلی گلی جو مدرسے ہمارے اسلامی بہنوں کے، بہت شاندار، اپنی بیٹی کو کہیں، بہو کو کہیں، نواسی کو کہیں، بھانجی کو کہیں، بھتیجی کو کہیں، کسی بھی بیٹی کو اپنے خاندان کی اپنی زیر نگرانی کہ بچیاں آئیں، اور جی ہمارے گھر میں گلی گلی مدرسہ جو دعوت اسلامی کا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بچی کا ٹیسٹ دلوائیں، دعوت اسلامی کے مدرسے سے پڑھتی ہے، اور گلی گلی مدرسہ۔ اب دیکھیں کون سا گھر ایسا ہے جو آج ہم کہتے ہیں جی پریشانی کا شکار نہیں ہے، مصیبتوں کا شکار نہیں ہے، تنگ دستی کا شکار نہیں ہے، گھریلو ناچیاکیوں کا شکار نہیں ہے؟ تو جب ایسے معاملات ہیں تو آئیے نا قرآن پڑھیں، آئیے نا تلاوت کریں، اپنے گھر میں رحمتیں، اپنے گھر میں برکتیں اور اللہ پاک کی رحمتیں۔ نیت کر لیں انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بھی پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ، اپنی ذات سے، اپنی آل سے، اپنے گھر سے جتنا بھی ہو سکا فیضان قرآن عام کریں گے انشاءاللہ۔ فیضان قرآن، فیضان قرآن جاری رہے گا ماشاءاللہ۔ آئیے نعت خوان میں موجود ہیں، تلاوت ہم نے سن لی ہے تو نعت شریف سنتے ہیں، نام بھی سنیں گے ان کا، عمر بھی پتہ کریں گے اور کہاں سے آئی بھی معلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انوار الرحمان ہے، عمر میری 58 ہے۔ 58 الحمدللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی مل کے سب درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در رسول کا میں مہمان ہو گیا۔ دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در رسول کا میں مہمان ہو گیا۔ جس کو بھی ہو گئی ہے الفت رسول سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت رسول سے، کوئی بنا بلال
بلال کوئی سلمان ہو گیا، جب سے در رسول کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان اسلام بھائی کو مجھے ماشاءاللہ مرحبا۔ بہت شکریہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے خوشیوں بھرے لمحات۔ آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ پہلا سیگمنٹ ہے سبق آموز کہانی۔ سبق آموز کہانی۔ اور آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حاجی غفور اتاری رکن شورا بھی موجود ہیں اور حاجی منصور اتاری بھی موجود ہیں انشاءاللہ، تو ان سے بھی کچھ باتیں سنیں گے۔ تو جی پہلا سیگمنٹ ہے سبق آموز کہانی، لیکن یاد رہے یہ واقعہ آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ عام طور پر جو مشہور ہے کہ بزرگوں کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ آج یہاں بھی چیکنگ ہوگی کہ آپ نے جو واقعہ سنا ہے اس واقعے میں آپ نے یاد کیا کیا رکھا ہے۔ آئیے سنتے ہیں سبق آموز کہانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوشیوں برے لمحات، ربیع الاول شریف کی برکتوں سے مالا مال سبق آموز واقعہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ربیع الاول شریف کے مہینے میں اس کی پڑوسن جو تھی وہ یہودن تھی، ایک یہودی کی بیوی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال یہ خصوصی دعوت کا اہتمام کیوں کرتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہودی نے اسے بتایا، اس مہینے میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، لہٰذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے، اور اس مہینے کی بہت تعظیم مسلمان کرتے ہیں۔ اس پر اس یہودن نے کہا، واہ، مسلمانوں کا کتنا پیارا طریقہ ہے یہ کہ لوگ اپنے نبی کیا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں۔ اب رات ہوئی، وہ یہودن سو گئی۔ جب سو گئی تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ اس نے بتایا، یہ نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں اور ان سے ملاقات فرمائیں، نیز اس پر اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ یہودن نے پھر پوچھا، کیا آپ کے نبی میری بات کا جواب دیں گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس پر یہودن نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں لبیک کہا۔ وہ بے حد متاثر ہوئی، وہ کہنے لگی، میں تو مسلمان نہیں ہوں، آپ نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا، یعنی لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی، بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا، اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ نقصان اٹھانے والا ہوا۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا
اب اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی. اس نے طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی جو کچھ جمع ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت پر خرچ کروں گی اور خوب نیاز کروں گی. میں جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر دعوت طعام کی تیاری کر رہا تھا، کھانے کی دعوت کی تیاری کر رہا تھا. اس نے حیرت سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو گئی ہو. پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے بتایا میں بھی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لا چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جشن ولادت کی، اور کیا بات ہے جشن ولادت منانے والوں کی، اور کیا بات ہے جن کا جشن ولادت منایا جاتا ہے. آقا کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد، آقا عطار کی آمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہوں گے آپ سے سوالات. جی شاہد بھائی آج کون سوالات آپ کر رہے ہیں تو بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے لاہور والوں سے. ابھی رکن شورا نے ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا، تو سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ جس عاشق رسول جو میلاد مناتے تھے یہ کس ملک میں رہتے تھے؟ اس کا جواب کون دیں گے؟ سبحان اللہ. آپ بھی دیں گے؟ چلیں دیکھیں یہ بزرگ کیا جواب دیتے ہیں. مصر میں. آپ کا نام اور عمر بھی بتا دیجیے. ملک زبیر علی، عمر 65. جی شاہد بھائی. ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور. جی حضور آپ ذرا باقی عاشقان رسول سے پوچھ لیں کیا ان کی تائید کریں گے؟ جی آپ پوچھیں. انہوں نے فرمایا کہ مصر میں رہتے تھے، تو ان کی تائید کون کون کریں گے؟ تائید سے مراد ان کی کیا ان کا جواب درست ہے؟ کہتے ہیں آپ یہ؟ جی حضرت کا جواب درست ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو تحفہ بھی تو ملے گا نا سر. لو بھائی یہ تحفہ یہ کیا بات ہو گئی؟ تحفے تو ملیں گے نا، جشن ولادت کے مدنی پھول تو ساتھ شامل کریں نا یہاں والوں کو بھی. جو غیر مسلم، دوسرا سوال یہ ہے غیر مسلم میاں بیوی کو اسلام کی دولت ملی، تو کون بتائیں گے کہ یہ کس سبب سے انہیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی؟ سبب سے مراد سبب وجہ. جزاک اللہ. انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی؟ سبحان اللہ. کون بتائیں گے؟ اچھا آپ تھوڑا قریب آئیں، میں آپ کے قریب آتا ہوں. اپنا نام پہلے بتا دیں. محمد بلال شاکر کالوں. تے سوال سی تہاڈا کہ کس وجہ تو ایمان دی دولت ملی؟ وہ محافل جیڑی کہ میلاد پاک دے حوالے نال اس دے سلسلے اس واقعے میں ایک بڑی پیاری بات جو ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے محفل میلاد منائی نہیں تھی. محفل میلاد منائی نہیں ہے، محفل میلاد منائی تھی مسلمان نے، لیکن اس محفل میلاد کی تعظیم کے سبب جب اس نے اس بات کی خوشی کا اظہار کیا کہ واہ مسلمانوں کا اتنا پیارا طریقہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا ولادت کا دن مناتے ہیں، تو وہ جو خوشی پیدا ہوئی تو الحمدللہ اس تعظیم کے سبب جو ہے اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی.
تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک غیر مسلم نے جب یہ انداز اختیار کیا، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو اگر مسلمان جشن ولادت کی خوشی میں میلاد منائے، خوشیاں کرے، نیاز کرے، چراغاں کرے، پھر اس کو کیسی خوشیاں ملیں گی؟ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میری عمر 55 سال ہے ماشاءاللہ، اور ٹاؤن شپ سے میرا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا میلاد منانے والوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں؟ تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ ایک عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ مجھے خواب میں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آقا کی آمد، مرحبا، جشن ولادت، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا۔ بیت اقصیٰ بام کعبہ برمکان آمنہ، بیت اقصیٰ بام کعبہ برمکان آمنہ، نصب پر جم ہو گیا اغلوا سگل مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا گئے کس کا، صبح شب ولادت۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ محمد وسیم رضا قادری اتاری، عمر میری 50 پلس ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ 35 سال سے کم و بیش وابستہ ہوں، اور محبت بڑا مجلس الحمدللہ اس کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان، بلکہ امیر اہل سنت کا یہ فیضان ہے کہ آج ہم یہاں ہیں۔ میں رکن شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ عز و جل کئی عاشقان رسول جشن ولادت کے موقع پر خوب چراغاں بھی کرتے ہیں اور جھنڈے بھی لگاتے ہیں، تو یہ عرض کرنا چاہوں گا رکن شورا کی بارگاہ میں کہ یہ جھنڈے لگانا یہ کہاں تک درست ہے؟ جزاک اللہ، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی خدمات دعوت اسلامی کو بھی قبول فرمائے، احمد رضا بھائی کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، آپ کے گھرانے کی اللہ خدمات دعوت اسلامی قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، پرانے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اللہ برکت دے۔ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ الخصائص الکبریٰ نامی کتاب میں لکھا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے آئے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے خود ہی محبت شاہ ابرار میں گرفتار ہو کر
पूरे काफिले समेत मुशर्रफ इस्लाम हो गए। क्या बात। अब अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका मदीने में दाखिला परचम के साथ होना चाहिए। क्या बात। झंडे के साथ। चुनाचे अपना इमामा सर से उतार कर नेज़े पे बांध लिया और सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आगे आगे रवाना हुए। माशाअल्लाह। सुभान और आज भी मदनी चैनल के नाजरीन, जिस घर में झंडा लगता है ना, तो वो पहचान बन जाता है कि आका के मिलाद मनाने वाले का। बल्कि माशाअल्लाह यूँ तो सब परचम हमारे यहाँ लगाए जाते थे, मगर अमीर सुन्नत ने तो ये झंडा क्या निस्बत वाला दे दिया है कि 3 रंगी ये झंडा है कि एक हिस्से में आला हजरत की याद है, दूसरे हिस्से में गौसे पाक की याद है और तीसरे हिस्से में सब्ज गुम्बद की याद है। तो रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, काबे की छत पे झंडा, कार शुड़ा भरेरा सुबह शबे विलादत। क्या भी आप पढ़ रहे थे? तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। मरहबा आका की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा सरदार की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा आका की विरादत, मरहबा नूर की आमद, मरहबा आका अत्तार की आमद। माशाअल्लाह। हमारे मेहमानों को तोहफा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। सुभान अल्लाह। भाई कबूल फरमाइए, जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अहमद रज़ा भाई हमारे बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब। बड़ा ही प्यारा और अहम सेगमेंट है, नाम सुनिए इसका, मुख्तसर मगर बाअसर। तो सेगमेंट हमारा है मुख्तसर और बाअसर। आइए रुकन शुरा हाजी मंसूर से इस पर हम कुछ बातें सुनते हैं। मुख्तसर मगर बाअसर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। एक जुमला है, सांच को आँच नहीं। जहालत इतनी छा गई है कि अब लोग बोलते हैं कि झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे तो फलां फलां काम नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, सच्चाई की ज़िंदगी गुजारने वाले गुजारते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम के जिनके मज़ारात पर आज भी चरागाह हो रहा है, जिनका उर्स मनाया जा रहा है और एसाल सवाब किया जा रहा है, उन्होंने दुनिया में सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारी। यही वजह है कि उनकी आज मौज लगी है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पारा 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 119, और सच्चों के साथ हो। ये बड़ी गलत सोच है कि झूठ के बगैर गुजारा नहीं है। दरअसल जहन ख़राब हो चुका है, इसलिए ऐसी बातें हमारे यहाँ इस मुआशरे में की जाती हैं। वरना हकीकत ये है कि सच्चाई में अज़मत है, झूठ में कोई भी असमत नहीं है, बल्कि तबाही और बर्बादी है। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए और अहादीस मुबारका में भी सच के फ़ज़ाइल मौजूद हैं। तो कारोबार में झूठ बोलकर बज़ाहिर ये लगता है कि नफ़ा हो गया, लेकिन हो सकता है कि यही आने वाला नफ़ा सुकून छीन ले। आप अगर मालदारों के अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको सुखी लोग कम मिलेंगे। ये अच्छे कपड़े पहनकर हमारे सामने तो बैठे होते हैं, मगर अंदरूनी तौर पर एक टूटी फूटी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। किसी को कोई टेंशन है, किसी को कोई।
اور ضروری نہیں کہ سب جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہو، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جھوٹ بولے بغیر زیادہ دولت جمع کر لینا بڑا دشوار ہے۔ مزید یہ کہ تجارت کے مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے، یوں بھی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر جھوٹ بول کر مال بک بھی گیا، اس میں برکت اور بھلائی نہ ہوگی، کبھی بیماری میں چلے جائیں گے یا کبھی ڈاکو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ مال حرام کا تھا، یہ ایک جنرل بات کی جا رہی ہے۔ جھوٹ بول کر زیادہ مال آ بھی جائے، اس میں برکت اور سکون نہیں ملتا۔ جو غریب آدمی صابر اور شاکر ہوگا وہ آپ کو پرسکون زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اسے فٹ پاتھ پر بھی نیند آ جاتی ہے، اسے اغوا یا ڈکیتی ہونے کا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی خطرہ ہو۔ اور یہ ایسا غریب جو حدیث کریمہ کے مطابق مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مالدار اس لیے رکا رہے گا کہ اس نے اپنے مال کا حساب دینا ہوگا، اور اگر مال حرام کا ہوگا تو پھر عذاب بھی ہوگا۔ اور جو غریب آدمی گلے شکوے کرتا ہے یا دوسروں کے مال پر نگاہ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ تو بہرحال جھوٹے شخص کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، آہستہ سا لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی زبان کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، پھر وہ لوگوں کے اندر، گلی محلے کے اندر، معاشرے کے اندر بدنام ہو جاتا ہے۔ بعد میں سچ بھی بولتا ہے تو لوگ اس کی بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ آئیے اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک چرواہا بکریاں چراتا تھا، ایک بار اس نے مستی سوچی اور اس نے جنگل میں ایک اونچے سے ٹیلے پر چڑھ کر چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ قریبی آبادی کے لوگ ڈنڈے بھالے اور جو ہاتھ میں آیا لے کر دوڑ پڑے، لیکن جب پہنچے تو وہ چرواہا کھڑا ہنس رہا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ایک بار واقعی سچ مچ شیر آ گیا، اور جب چرواہا پھر ٹیلے پر چڑھا اور چیخنے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، تو لوگوں نے سنا تو بولا، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کیا بھروسہ۔ بعد میں جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ شیر نے اس کو چیر پھاڑ بھی دیا، اس کی بکریاں لے کر بھاگ بھی گیا، یہاں تک کہ اس کی بکریوں کو شیر نے کھا لیا اور چرواہا تو زندہ تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کیوں نہ آئے؟ تو لوگوں نے کہا، پہلے تم نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے اب ہم بھی سمجھے کہ اب بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یوں اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا۔ جھوٹ بولنے میں دونوں جہاں کا نقصان ہے اور اس کا ایک سے ایک عذاب ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ سے بچنا ہے، بات کرتے ہوئے بھی جھوٹ سے بچنا ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو جھوٹ بولنے کی عادت سے محفوظ فرمائے، اور جو جھوٹ کی عادت میں مبتلا ہیں، محبت سے، پیار سے، احسن انداز سے انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی امین، جو بزرگ ہیں ان کے ذمے نئی نسل کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی جو نئی جنریشن ہے۔ اب مثال کوئی ملک صاحب ہیں، کوئی بٹ صاحب ہیں، کوئی رانا صاحب ہیں، کوئی میاں صاحب ہیں، کوئی ملک صاحب ہیں، تو اگلی جو نسل ہے اس نے انہی کے نام کو، خاندان کو لے کر چلنا ہے۔ اچھا، جو انہوں نے کمایا انہوں نے سنبھالنا ہے۔ اچھا، اگر ان کی تربیت اچھی ہوئی تو نہ صرف وہ سنبھالیں گے عزت کو، مال کو، گھر بار کو، خاندان کو، بلکہ اس میں اضافہ کریں گے۔ اور اگر تربیت میں کمی رہ گئی تو کئی بار دیکھا ہے کہ جو باپ دادا نے نام کمایا ہوتا ہے، اولاد اس کو ضائع کر دیتی، اجاڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات لڑ جھگڑ کے لیٹیگیشن میں، قانونی معاملات میں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے رکن شورا نے بیان فرمایا جھوٹ کے حوالے سے، تو بزرگ جو ہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جو یہاں تشریف فرما ہے، وہ
یا مدنی چینل پر ہیں وہ اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بڑی پیاری بات حاجی منصور نے بھی کہی کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ کون بولتا ہے؟ یہ بعض اوقات ایجڈ لوگ ہی تو بولتے ہیں، ارے ہم نے دنیا دیکھی ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز جھوٹ سے کمائی جائے گی اس میں برکت ہی نہیں ہونی ہے۔ آپ ہی اگر ہم اپنی زندگی کا حاجی یافر جائزہ لیتے ہیں، پہلے کے دور میں ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے، ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے، آج سارے کما رہے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو ایک بڑا زبردست لیسن دیتی ہیں۔ اور دیکھیں اب بھی بعض اوقات عادت چکے، اب ہم تو ایجڈ ہو گئے نا، لیکن اب بھی عادت ہوتی ہے، فون بج رہا ہے اپنے نواسے کو دیتے ہیں، بولتے دادا نہیں ہے، فون آپ کا بج رہا ہے، اب دادا جان پوتے کو دے رہے کہ اٹینڈ کرو، بولتے دادا نہیں ہے، دادا موبائل بھول گیا ہے۔ اور دادا جان آپ کیا سکھا رہے ہو اس کو؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی دادا ہی اس کو سکھا رہا ہے۔ آج کی عمر میں کوئی آیا ہے، بھلے پیسے لینے آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بولو دادا نہیں ہے، اسپتال گئے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ اور ہم اگر اس طرح کا ایک انداز، اور سچی بات ہے یافر بھائی، منصور بھائی، یہ تو دعوت اسلامی کی مہربانی ہے، یقین مانیں یہ دعوت اسلامی کی مہربانی ہے کہ جس نے آج ہم کو یہ شعور دیا ہے۔ یعنی عمر کے اس حصے میں جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اپنے کارنامے یاد آتے ہیں کہ یار کیسے کارنامے کر کے رکھیں، لیکن آج ماشاءاللہ جب بچے ہمارے پاس ہیں، جوان ہمارے پاس ہیں، تو ان کی ایک اچھا میسج دے کر جائے۔ اگر کبھی بولا تھا نا، میں تو یہی کہتا ہوں، اگر کبھی بولا تھا نا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلط جملہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما، اور اپنے بچوں کو کھلائے کہ بیٹا ایک نوالا بھلے کھانا لیکن حلال کھانا، کہ یہ حلال جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں برکت دلائے گا۔ اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے امین بھائی کہ جو میں نے پھر وہی میرا ذہن ادھر ہی ہے، نیو جنریشن کی تربیت، جی جی ٹھیک ہے نا، ہاؤ ٹو ٹرین دا ٹرینرز، یا یوں سمجھ لیں آپ ہاؤ ٹو ٹرانسفر دا بزنس ٹو نیو جنریشن، اپنی نئی نسل کو بزنس ٹرانسفر کرنا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی ایک سیریز ہے بچوں کے حوالے سے، اس میں جھوٹا چور، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جی جی، اور کئی ایک واقعات امیر علیہ سنت جھوٹ کے بارے میں بڑا کمپریہنسو بیان ہے۔ صحیح۔ اچھا اس میں نے جو سائیکالوجسٹ اور مختلف طرح کے لوگ ہیں ان سے میں نے سیکھا کہ بچہ سوتے وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ اچھا، کہ جب سو رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے، جب وہ کھا رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے، وہ لرننگ موڈ میں ہے۔ 2-3 مقامات ہیں جہاں وہ یا وہ آپ کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا ہے تو وہ سوال کرے گا، سیکھے گا۔ بہرحال سوتے وقت لرننگ موڈ میں ہے بچہ، اور کھاتے وقت لرننگ موڈ میں ہے۔ اچھا اگر دادا جان، نانا جان اس بچے کو وہ سٹوری دے دیں کہ وہ جھوٹا چور جو کتاب امیر علیہ سنت کی بچوں کے لیے ہے، اور اس کو پڑھ کے سناؤ، واہ، لو بچہ آج یہ کہانی سناؤ ذرا۔ اچھا بچے سنتے ہیں کہانیاں، اچھا اگر اس کو نہیں آتی تو دادا جان پڑھ کے سنا دیں، نانا جان پڑھ کے سنا دیں کہ بیٹا آؤ میں آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ تو میرا جو چھوٹا بچہ ہے مجھے کہتا تھا مجھے کہانی سنائے، مچھلیاں وہ بندر بن گئے یہودی، وہ سنایا۔ اچھا پھر بولا جو میں نے سنا وہ نہیں سنانا، کوئی اور سناؤ۔ اچھا عجائب القرآن بڑی زبردست کتاب ہے، قرآنی واقعات ہے اس کے اندر، بڑے حیرت انگیز واقعات ہے، قرآن پاک کی سچی کہانیاں ہیں۔ اچھا بعض لوگ جھوٹی کہانیاں، جن آ گیا، بہو آ گیا، بلی آ گئی، یہ آ گیا، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جو عام سٹوریاں بنی ہوئی ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، جو فیری ٹیلز ہیں۔ اچھا اس بچے کے ذہن میں دادا کا امیج کیا بنا، نانا کا امیج کیا بنا، کہ یہ دادا کہہ رہا ہے یہ بہو ہے کدھر؟ تو جو امیر علیہ سنت نے واقعہ لکھا جھوٹا چور، جو قرآنی واقعات ہے عجائب القرآن، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اگر اس کے دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی صورت بنتی ہو ہماری تربیت کی، ایک دن راہ خدا میں تو بزرگ جا ہی سکتے ہیں، بہترین، اور 3 دن جو صحت مند ہے وہ مدنی قافلے میں بھی جا سکتے ہیں۔ بہت اچھا۔ تو ایک دن اگر ہمارے علاقے میں کوئی مدنی قافلہ آتا ہے، خیر خی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم رہے نا ان کے ساتھ سارا دن، رات کو چلے جائیں سونے کے لیے گھر پہ، جب تھک جائیں گھر چلے جائیں، باقی ٹائم مدنی قافلے والوں کے ساتھ گزارے۔ ایک دن راہ خدا ہے، زور سے لے کر مغرب تک رہیں، اور اس میں پھر سٹوریز جو ہیں، سٹوریز یاد کر لیں، سٹوریز، اور پھر واپس آ کر ہاؤ ٹو ٹرانسفر دا بزنس ٹو نیو جنریشن۔ اپنی نئی نسل، ہمارے نام نئی نسل نے سنبھالنا ہے، ہمارا بزنس نئی نسل نے سنبھالنا ہے، ہمارا خاندان نئی نسل نے سنبھالنا ہے، جو ہم نے کمایا وہ کس نے سنبھالنا ہے؟ اس نے سنبھالنا ہے جس کی ہم نے تربیت کرنی۔ تربیت بھی ہم نے کی،
ہم نے جھوٹ کی تربیت کی, ہم نے لالچ کی تربیت کی, وہ بھائی بہنوں سے چھین کے بھاگ جائے گا, وہ اپنی ماں کو باپ کو لٹیگیشن میں لے آئے گا اور چھین لے گا سب کچھ جو بھی سکھایا. ہم نے جو سکھانا ہے تو یہ بھی ہماری ہی ہے کہ ہم جو تربیت دے دیں. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول بڑا زبردست ہے. بچوں کو کڈز مدنی چینل لگا دیں, کیا بات ہے, تو بڑا زبردست ہے اس میں. انشاءاللہ یہ حاجی غفور کا اچھا پیغام ہے. جی منصور بھائی آپ کچھ فرمائیں. اس موقع پر مین بھائی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ میں اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا, میں کسی کو ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی ناپ تول میں ڈنڈی مارے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. مجھے کو بھرے مجمع میں ذلیل کر دے, یہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن میں اس کی غیبت بھی کر رہا ہوں, اس کی دل آزاری بھی کر رہا ہوں, اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہوں, اس کے ساتھ ناپ تول میں ڈنڈی بھی مار رہا ہوں, اچھا اس کو نقصان بھی کر رہا ہوں. یہ میں اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کر پا رہا. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کبھی یہ غور کریں کہ میں جس کا نقصان کرنے جا رہا ہوں, جس کا جھوٹ بولنے جا رہا ہوں, تو مجھے پسند نہیں ہے, تو میں سامنے والے کے ساتھ ایسا کیوں کروں. بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت زبردست پیغام ہے کہ جب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے, ہم نہیں چاہتے کہ جو چیٹنگ کرے, ہم نہیں چاہتے کہ وہ جھوٹ بول کر کوئی ہمیں دھوکہ دے دے, تو ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں ایک بات میں اور سیکنڈ کروں گا جو حاجی منصور کی بات میں ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے نا, یہ بظاہر مال دلا تو دیتا ہے, بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار امیر ہو جائیں گے اسی طرح, جبکہ سچی بات ہے غربت میں بھی مزہ ہے. بلکہ لکھنے والوں تو لکھا ہے کہ غریب فائدے میں, غریب فائدے میں. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک حجام تھا, وہ اس کے پاس ایک کرسی تھی, ایک شیشہ تھا, ایک چادر تھی, اور حجامت کے اوزار تھے. ایک گاؤں کے کنارے اس نے ایک درخت پر ایک شیشہ ٹھوکا ہوا تھا, کرسی وہیں باندھ کے رکھتا تھا. صبح آتا, کرسی ہٹاتا, کھولتا اور شیشہ وشہ صاف کر کے بیٹھ جاتا. گاؤں کے لوگ آتے, ان کی حجامت کر دیتا تھا, یوں اس کا گزارا ہو جاتا تھا. شام ہوتی تھی, وہ اسی طرح کر کے چادر لے کر اسکول پر آتا, اسکول کے گیٹ کے آگے چادر بچھاتا اور سو جاتا. یہ اس کی روٹین تھی. ایک دن یہ صبح سویا ہوا تھا تو اچانک گاؤں میں سے شور کی آواز آنے لگی. اب جیسے اٹھ کر اس نے گاؤں کی طرف دھیان کیا تو پتہ چلا کہ گاؤں میں سیلاب آ رہا ہے, اور لوگ بڑے بھاگم بھاگ اپنا سامان, تو اپنی کوئی مچھ کھینچ رہا ہے, تو کوئی بکری کھینچ رہا ہے, تو کوئی کپڑے کے پوٹلے اٹھا رہا ہے, کوئی بچوں کو سنبھال رہا ہے. یعنی افراتفری لگی ہوئی تھی. اب اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ گیا, وہاں جا کر دیکھا تو شیشہ بھی ٹھکا ہوا تھا, کرسی بھی بندھی ہوئی تھی. اب اس نے چادر لی اور اسکول کی چھت پہ چلا گیا, اور وہاں ٹنکی کے پاس اس نے چادر بچھائی اور ٹیک لگا کر بیٹھ کر بڑے مزے کے ساتھ یہ گاؤں والوں کی افراتفری دیکھ رہا تھا. اب ایک آدمی جو ہے وہ سر پہ کپڑے کی گٹھڑی اٹھائے, ایک ہاتھ میں بچہ تھا, ایک ہاتھ میں بکری کو کھینچتا ہوا جا رہا تھا. اب جیسے ہی اسکول کے پاس سے گزرا تو اس نے اوپر نائی کو دیکھا کہ وہ بڑے مزے سے ہی دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا, اوئے ساڑھے نال مصیبت آئی ہے اور تو مزے نال ویکدا پیا ہے. تو اوپر سے ہی بولا, لالے اج تک غربت دی چس آئی ہے, غریب ہونے کا آج تو مزہ ہے, اپنے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. جن کا ٹینشن ہے وہ ٹینشن سنبھال رہا ہے, ہم تو ہے ہی غریب, تو یوں مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو, یہ جھوٹ, یہ دھوکہ, یہ فریب, یہ کر کے اگر مال لے بھی لیا سکون نہیں ملے گا. پلنگ لیا جا سکتا ہے پیسے سے, نیند نہیں ملتی ہے پیسے سے. پیسے سے دوا لی جا سکتی ہے, شفا نہیں ملتی. پیسے سے دوست ملتے ہیں, وفا نہیں ملتی. لہذا یہ ناجائز طریقے سے آیا ہوا مال سکون نہیں دلاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں, خوشیوں بھرے لمحات ہیں. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں, خوشیوں بھرے لمحات ہیں.